بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لیے حج کرے اور اس طرح کے اس حج میں نہ رفث ہو یعنی کوئی فحش کی بات اور نہ فسق ہو یعنی حکم عدولی، وہ حج سے ایسا واپس ہوتا ہے جیسا اس دن میں تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے سر کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ بالکل معصوم ہوتا ہے، اسی طرح اللہ پاک اس شخص کو یہ مرتبہ عنایت فرماتے ہیں جو اپنے اہل و عیال، تجارت و کاروبار کو چھوڑ کر اپنا مال، جان اور وقت لگا کر اللہ کے راستے میں جاتا ہے، راستے کی صعوبتیں، مشقتیں اور تکلیفیں جھیلتا ہوا، تمام فواحش اور گندی باتوں سے پرہیز کرتا ہوا اس سفر کو مکمل کرتا ہے جسے حاجی کہتے ہیں۔ اور حاجی کا مقام یہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حاجی کی بھی اللہ کے یہاں مغفرت ہے، اور حاجی 20 ربیع الاول تک جس کے لیے دعائے مغفرت کرے اس کی بھی مغفرت ہے۔ حج اسلام کا اہم ترین رکن ہے اور بڑی ہی عجیب و غریب عبادت ہے، ایسی عبادت جو انسان کی تمام کوششوں، کاوشوں اور قربانیوں کا مجموعہ ہوتی ہے، جو تمام عبادات کی جامع ہوتی ہے۔ مثلا نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں انسان کا وقت صرف ہوتا ہے، روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس میں انسان کی جان لگتی ہے، زکوٰۃ ایسی عبادت ہے جس میں انسان کا مال خرچ ہوتا ہے، لیکن حج ان تمام کوششوں اور عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ اس میں جان، مال اور وقت سب کچھ بیک وقت صرف ہوتا ہے۔ اس میں نماز، روزہ اور صدقہ و قربانی کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ چنانچہ جب کوئی شخص حج بیت اللہ کو جانے کا ارادہ کرتا ہے تو پہلے رقم خرچ کرتا ہے، پھر جب وہ منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے تو حج کی ادائیگی کے لیے مسلسل 5 دنوں تک محنت کرنی پڑتی ہے، جیسے منی و مزدلفہ اور عرفات کے میدانوں میں جانا آنا، شیطانوں کو کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، طواف زیارت کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح اس سفر میں بہت سا وقت صرف ہوتا ہے۔ پہلے لوگ 4-5 ماہ میں اپنے وطن کو لوٹتے تھے اور اب الحمدللہ 1.25 مہینہ ہی کافی ہو جاتا ہے، مگر بہرحال آج کی مصروف ترین زندگی میں تجارتی اور کاروباری آدمی کے لیے تو 1.25 مہینہ خرچ کر دینا بھی بڑی بات ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس عجیب و غریب عبادت میں یہ جان و مال اور وقت کی زبردست قربانی حاجی عشق خداوندی میں ڈوب کر کرتا ہے۔